فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسانی فطرت ہیں کہ اسے کوئی ہم سفر چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کرے. جہاں بہت زیادہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے. ایسا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا رہے اس پہ اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہ پڑے. یہ بھی بزرگی کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, ان کو جو بھی کچھ کہہ کے چلا جائے یہ فیل ہی نہیں کرتے. تو بھائی فیل کیوں نہیں کرتے, یہ معاذ اللہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ وہ بزرگ نہیں ہے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ گدھے ہیں کیا یہ, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. انسان جو بھی ہوگا اس پہ اثر ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ان شاعروں سے ہوتی تھی جو آپ کی شان میں حجو کرتے تھے, آپ کی توہین کے لیے شاعری کرتے تھے. اس پہ آپ اتنا غضبناک ہوتے اور ایسے شاعروں کو آپ نے معاف نہیں کیا. فتح مکہ کے بعد بھی ایسے شاعروں کی معافی کا اعلان نہیں کیا, کہا ان کو قتل کرو جہاں پاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا توہین کوئی بھی کر دے کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. جب آپ کسی کی مخالفت میں اس کی بے عزتی کرتے ہیں, اس کے خلاف بات کرتے ہیں, تو لاشعوری طور پر لوگوں کی نظر میں اس کا امیج خراب ہوتا ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو, لیکن وہ امیج کیا ہو رہا ہوتا ہے, خراب. جو لوگ میمز بناتے ہیں, ایک میمز تو صرف مزاح برائے مزاح ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک کچھ میمز آتی ہیں جس میں سامنے والے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. ایسی میمز کو برداشت کرنا یہ اس شخصیت کے اممیچور ہونے کی علامت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے میمز بنا کے توہین آمیز, اور آپ کہہ رہے ہیں میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا مطلب آپ کی کوئی شخصیت آپ کی خود کی نظر میں بولو ہے ہی نہیں. اور یہ جرم بھی ہے. غیبت اسلام میں کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے نا کہ آپ دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں, دوسرے کی عزت کم کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے اس کا عیب ذکر بولو مت کرو. یہ اسلام کہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بے عزتی نہ ہو. تو جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس برائی کا تذکرہ کر کے اس کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے. تو ایسی بیہودہ قسم کی میمز بنا کے مشہور شخصیتوں کا مذاق اڑانا یا ان کی عزت کو تار کرنے کی کوشش کرنا, یہ کہاں سے جائز ہے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے وہ غیر اختیاری چیزوں پہ صبر کرتے ہیں, یعنی اس کو اتنی ٹینشن مسلط نہیں کرتے کہ عمل میں پیچھے ہو جائیں. اور جن کو اللہ نے دین نہیں دیا وہ اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ عمل میں ہی ان کے کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے, دیندار لوگوں کے ساتھ اہل حق کے ساتھ کا مذاق اڑتا رہا ہے, خود ہمارے نبی کا بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موقع ملا, جہاں آپ کا اختیار ہوا, وہاں آپ نے ایسا اپنے اختیار سے کرنے نہیں دیا. جب تک آپ کی خلاف شاعری ہوتی رہی اور آپ کو طاقت نہیں تھی آپ برداشت کرتے رہے, لیکن جہاں آپ کے ہاتھ میں قوت آئی تو آپ نے پھر صحابہ کو بھیجا کہ شاعر کا سر چاہیے مجھے, ہر قیمت پہ کیا چاہیے؟ سر چاہیے. تو صحابہ گئے, وہ سر کاٹ کے لے کر آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں لا کے رکھا. آپ اس قدر خوش ہوئے. تو سیرت کا ایک یہ پہلو بھی ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, سیرت کے دونوں پہلو ہیں. آپ کے اخلاق بھی ملیں گے آپ کو اور تلوار بھی ملے گی. اور یہی انسان کے کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں محبت سے پیش آنا ہے وہاں اظہار محبت, اور جہاں غضب دکھانا ہے وہاں بول دے کیوں نہیں بھائی, وہاں غضب. سمجھتے